کہ میاں حضور کے ایک مرید ہیں، انہوں نے میاں حضور کی ملفوظات سننے سے پہلے جو ہے وہ ہندو تھے، اور میاں حضور کے ملفوظات سنے، وہ اس سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ میاں حضور سے بیعت ہوئے، پہلے اسلام میں آئے پھر بیعت ہوئے، اور اس کے بعد الحمدللہ وہ بتا رہے ہیں کہ ان کا کچھ حلقہ احباب بھی ہے جس میں وہ 15 20 لوگ 40 لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اس میں سے کچھ لوگ بھی مسلمان ہو کے میاں حضور کے بیعت ہو گئے اور کچھ ابھی اختلاف ہے۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں ایز اے مرید اپنے لوگوں کی تربیت چاہتا ہوں، وہ میاں حضور کو بھی سنتے ہیں، لیکن ہمارا بنیادی مقصد طریقت میں آنے کے بعد ہمارا بنیادی مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا بنیادی مقصد جو ہے وہ اس راستے پہ آنے کے بعد دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ خود اطاعت اور عبادت اور اللہ کے قرب کی صحیح کریں، اور مطابقت شریعت کی پابندی کریں۔ دوسرے خدمت خلق کریں۔ دیکھیں، تسبیح پڑھنا، عبادت کرنا، اذکار کرنا، یہ انفرادی عمل ہے، اور اس کا فائدہ انفرادی ہے سب کو۔ جو کرے گا اسی کے کھاتے میں نیکیاں آئیں گی، جو کرے گا اسی کے کھاتے میں عبادت ہوگی۔ لیکن خدمت خلق کرنا، خلق کی خدمت دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ ان کو صحیح راستہ دکھایا جائے، ان کو بھی اخلاص کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی طرف لایا جائے۔ ایک تو ہے طریقہ یہ خدمت کا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کے دکھ درد میں، ان کی تنگی ترسی میں ان کا خیال رکھا جائے، اپنی طاقت کے مطابق خلق کی خدمت، ان کی مدد کی جائے۔ تو یہ دونوں طریقے استعمال کرنے چاہیے اور آزمانے چاہیے، اور یہی دونوں طریقے جو ہے وہ تصوف کا اصل بنیاد ہے۔ اور اگر جس نے اس میں سے ایک طریقے کو بھی چھوڑا، گویا وہ نامکمل رہا۔ تو ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ بیٹا، اپنا بھی تزکیہ، اور جو تم سے جڑ رہے ہیں، جو تمہارے نزدیک ہیں، جو تمہاری طرف آ رہے ہیں، ان کا بھی۔ کیوں کہ مخلص وہ ہے کہ جو لوگوں کا دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی میں لگے، اور جو خلق کی بھلائی میں لگتا ہے تو وہ اللہ سے اخلاص کرتا ہے۔ اللہ سے اخلاص یہی ہے کہ اس کے دین کی سربلندی کے لیے، اس کی دین کی ترویج کے لیے، اس کے دین کو میں کشادگی پیدا کرنے کے لیے، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس طرف مائل کرنے کے لیے کوشش کی جائے۔ یہی بات ہے، یہ مقصد ہونا چاہیے۔